ٹیم ایک اور سوال ایک فقیر کے روپ میں آج آپ لوگوں کو بازار میں کاروبار کرنے والوں کی اصل حقیقت یعنی ان کی پس پردہ زندگی دکھائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں لوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو بظاہر تو نیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے نہایت ہی نقبزن اور بے ایمان ہوتے ہیں۔ آپ کو بازار میں ہزاروں لوگ انصاف کا قتل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوسری جانب ہزاروں لوگ ایسے بھی ملیں گے جو ایک وقت کی روٹی کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں۔ آپ کو بازار میں ایسے فقیر بھی ملیں گے جن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے نہیں بلکہ ایک گینگ سے ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام ایک اور سوال میں آپ تک تمام حقائق پہنچانے کے لیے ایک غریب فقیر کا کردار اپنا کر تعلیمی اخراجات کو اپنا ڈال بنایا ہے۔ مددنا می تاسو کوی چې 50 کی چانه تاسو کې 50 کی آپ کو اس بازار میں ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جو صرف پیسے لینے اور چیزوں کی خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں۔ آپ اگر ان سے کسی دینی معاملے میں بات کرنے جاؤ گے یا کسی راستے یا شخص کے بارے میں پوچھو گے یا مدد مانگنے جاؤ گے تو یہ لوگ صرف چیزیں فروخت کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک خوف ہوتا ہے کہ کب وہ چیزوں کو فروخت کر کے چند پیسے کمائیں گے۔ مزدوریم کړی کنه کاکاجی که مزدوریم کړی ملا مزدوریم نشتا پاکستان کی مزدوریم نشتا کیونکہ ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ رات کو گھر جا کر پیسے نہیں ہوں گے تو سارے گھر والوں کو کیا کہیں گے اور رزق کا بندوبست کہاں سے ہوگا، جو آج کل ہر انسان کا المیہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صرف محنت کا حکم دیا ہے، یہ خوف تو ہم انسانوں نے پیدا کیا۔ ان بچوں کی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے اور بھی غربت کی وجہ سے تعلیم سے دور اور الگ تلگ زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کے لحاظ سے 127 نمبر پر واقع ملک پاکستان جہالت کی اس دلدل سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن افسوس ابھی تک کامیاب نہ ہو سکا۔ شاپر خرڅ وي تاسو 100 روپے مو ګټلې ها بچي ها 100 روپے مو ګټلې دا والی دا 10 روپے ما ادا کړلې ما اساسا پیسې کمې دي دا 10 روپے ته والا بچي دا 10 روپے ته والا دا ادا کړې جب کې ها بچي دا 10 روپے ته والا زی بچو زی۔ ہم نے ہر چیز کی پوری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی ہے اور واقعی میں مانتا ہوں کہ ایسا بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے اپنے عیش و عشرت کے بجائے اگر ہم تھوڑے پیسے ان غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، اگر ہم گھر کے اپنے 4 بچوں کو پڑھانے میں تھوڑا رقم اپنے پڑوسی کے اس غریب بچے کی تعلیم کے لیے مختص کریں۔ خواتین و حضرات، سکندر اعظم کو ویسٹن چرچل کے والد نے پڑھایا تھا۔ اس کا ایک قول ہے کہ ایک شخص نے مجھے تعلیم دیا تو میں پوری دنیا کو زندگی دوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا پنسلین کی ایجاد پر۔ آپ بھی اس پروگرام کے دیکھنے کے بعد اپنے ارد گرد سکندر اعظم دوم کو تلاش کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمیں ایک ایسا کام بھی نظر آیا جو عام طور پر ہم اپنے مسجدوں، بازاروں، گلیوں کوچوں، دکانوں کے سامنے، بیچ سڑک پر، مارکیٹوں، حالانکہ غم اور شادیوں میں بھی دیکھ پاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم چندہ مانگنے کی بات کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، جو باقاعدہ ہمارے معاشرے، زندگی اور کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے۔ چاندہ راټولوي جمعات لا کاکاجی 100 روپے میں راغونډې کړو 100 روپے میں راغونډې کړو مال یې 10 روپے راکې دي کنه زم غریبي وا مو خو جمعات ته کولو نو کاکاجی چې کور کې رزق درک نه لګي وړه نشته جمعاتونه خو بیا هم سازي کې جمعات موږ خو په مسالم کېږي په کاروالې نه کوي کاکاجی ز سکول وایم سبق کار کوم دیاړی نه اوس را لمه دی خوا۔ میں جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اپنے دین کے کاموں کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے چندہ مانگنے اور خیرات مانگنے میں کیا فرق ہے،
جیسے ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے 10 اور 20 روپے اکٹھے کر کے مجبور ہوتے ہیں. جیسے کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو ایک وقت ایک مسجد تعمیر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے پیسے اور وسائل جمع کر کے پھر اپنی مسجد کا آغاز کریں تاکہ بعد میں ہمیں چندہ مانگنے کے لیے ذلیل نہ ہونا پڑے؟ اور کیا واقعی جو پیسے مانگتے ہیں اس سے مسجد کی تعمیر ہوگی یا اسے اپنے ذاتی مفاد اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ایک اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر مختلف قسم کے لوگ بستے ہیں. ایک طرف کنجوس اور بخیل تو دوسری طرف ایسے مخلص اور اللہ کی راہ میں دینے والے بھی موجود ہیں جو کل کے خیرات و زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ چند فریب اور مکار بیکاریوں کی وجہ سے یہ نیک نیت لوگ حقداروں کو بھی کچھ نہیں دیتے. اگر دیتے ہیں تو سوال و جواب اور بڑی تحقیق کے بعد ہی دیتے ہیں. اس طرح کچھ میرے ساتھ ہی ہوا. آپ یقین کیجئے اس پروگرام کے بعد ہم اس امیر شخص سے ملے اور اپنا شناخت کرایا تو اس امیر شخص نے ہم کو بتایا کہ آپ لوگوں کا واقعہ میں ایک آرگنائزیشن ہے اور آپ لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہو تو ہر مہینے مجھ سے 500 روپے لیا کرو. اور ہم نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے خدا حافظ کہا. چہرے پر غربت کی لکیریں، آنکھوں میں نمی اور جسم پر غربت کا لباس اڑانے والے ان مزدور لوگوں کی آنکھیں راہ دیکھتے دیکھتے تک گئی کہ کب کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ایک وقت کی روزی اور مزدوری مل جائے گی. یہ لوگ اگر دہشت گرد نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک میں بن سکتے ہیں. یہ لوگ اگر مجرم نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک میں بن سکتے ہیں. یہ لوگ اگر چور نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک میں بن سکتے ہیں. اور اگر یہ لوگ غدار نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک میں بن سکتے ہیں. کیونکہ کمزور جسم، سفید داڑھی اور ایک وقت کے رزق کے لیے دن بھر یہاں بیٹھنے والوں سے آپ کوئی بھی کام کرنے کو کہو گے تو میرا یقین ہے کہ یہ لوگ ضرور کریں گے کیونکہ ایک روٹی کا سوال ہے. روزگار شته کاکا جی؟ شته روزګارونه خو جاړی پسې راوتی دا پاکستان ولې دومره غربت کې دی کاکا جی؟ بس الله دې رحم وکړي. ما سره خو خپله پیسې دي کې تا دې درکړمه مالا یې وکړه. ته به پې څه وکړې؟ بل موټرې دې بچیانو دې بچې دې نشته کاکا جی؟ نه که نه سبقونه نه وایي دا ولې؟ جناکۍ به هغه واده کړي. واده شي او سوال نه غواړئ؟ سوال نه کوئ؟ ولې نه؟ سوال کوئ اوس څه ته اوس داسې پیسې الله ته سوال خو نه کوئ سوال کې ګناه ده. مزدوري وشوله که نه اوس راوتي ساز راوړي ساز هېڅ هم میلاو نه کاکا جي ته په دې سپینو ډکو باندې څه مزدوري کوې کاکا جي؟ بچې نشته دی. میں نے تعلیم کے نام پر چندہ مانگ مانگ کر چند پیسے اکٹھے کیے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان پیسوں میں ان غریب مزدور لوگوں کا قسمت ہے. بلا وہ چند پیسے ہی کیوں نہ ہو کہ کب میں نے فقیر کے روپ میں پروگرام اور شب قدر بازار کا انتخاب کیا پر مجھے ایک بات ضرور سمجھ آئی کہ جو رزق، چیزیں اور مستقبل اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھ دیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی طاقت اسے آپ سے نہیں چھین سکتا. ته سبق ولې نه وایې؟ ته څوم کې سرکاري کې وې یونیورسټۍ ته به ځې پیسې چې سره نشته غریب دی غریب دی غریب ته پیسې نشته یونیورسټۍ ته به ځې هسې به ځې سکول دې پرېښه د غربت د وجې دې پرېښه که نه ما ته پته ده